ایک گاؤں میں عدیل، یاسر اور بلال تین بچپن کے دوست رہا کرتے تھے جنہیں مہم جوئی یعنی کہ نئے نئے دلچسپ سفر پر جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں کے ایک پرانے اور خالی مکان کی تلاشی لے رہے تھے کہ انہیں لکڑی کے ایک پرانے صندوق میں چھپا ہوا ایک خفیہ خانہ ملا۔ یہ دیکھو، عدیل نے ایک دھندلا لپٹا ہوا کاغذ نکالتے ہوئے کہا، یہ تو خزانے کا نقشہ لگتا ہے۔ یاسر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بلال نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ کوئی عام نقشہ نہیں ہے، دیکھو یہ نشان، یہ جنگل کے اندر کسی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عدیل نے جوش سے کہا، یہ وہی خزانہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کہانیاں سنی ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ نقشہ اصلی ہو؟ تینوں دوستوں نے طے کیا کہ وہ اس نقشے کی پیروی کرتے ہوئے اس چھپے ہوئے خزانے کی تلاش کریں گے جو ان کی زندگی کو بدل سکتا تھا۔ اگلی صبح انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور گھنے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اونچے درختوں اور انجانے علاقوں سے گزارتا رہا۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مہم ہوگی، عدیل نے پرجوش ہو کر کہا۔ بلال نے محتاط لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھو، جنگل میں خطرے چھپے ہو سکتے ہیں، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ بلال کی احتیاط کے باوجود تینوں دوست جوش کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ درختوں کی جڑوں کے بیچ راستہ بناتے، پتھروں پر قدم رکھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے۔ ہر نیا موڑ، ہر نیا منظر جیسے ان کی مہم کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز بنا رہا تھا۔ رات ہونے پر تینوں دوستوں کو آرام کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی۔ انہیں چٹانوں کے درمیان ایک غار نظر آیا اور انہوں نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ رات گزارنے کے لیے ٹھیک جگہ لگتی ہے، یاسر نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، ایک زوردار گرج سنائی دی۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور ایک بڑا شیر سایوں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یاسر نے گھبرا کر کہا۔ شیر کے سامنے آتے ہی تینوں دوست ساکت ہو گئے۔ بھاگو، یاسر چلایا، لیکن شیر نے راستہ روک لیا تھا۔ عدیل نے جلدی سے ایک پتھر اٹھایا اور شیر کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے سر پر لگا۔ شیر نے غصے سے دھاڑ ماری لیکن پیچھے نہ ہٹا۔ یاسر نے آگ سے جلتی ہوئی شاخ پکڑی اور اسے شیر کی طرف لہرانے لگا۔ شیر آگ کے خوف سے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تینوں دوست غار سے بھاگ نکلے اور بمشکل اپنی جان بچائی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور نقشہ انہیں ایک گہری کھائی کی طرف لے گیا جس پر ایک پرانا لکڑی کا پل بنا ہوا تھا۔ پل اتنا کمزور تھا کہ اس پر چلنا کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ یہ وہی راستہ ہے اور یہی واحد راستہ ہے، عدیل نے کہا۔ یاسر نے ہچکچاتے ہوئے پل کی طرف دیکھا۔ یار، یہ پل تو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ ہمت جمع کر کے تینوں نے پل پر ایک ایک کر کے قدم رکھنا شروع کیا۔ ہر قدم پر پل چرچراتا اور ہلتا رہتا۔ اچانک ایک تختہ عدیل کے پیر کے نیچے سے ٹوٹ گیا اور وہ کھائی میں گرنے ہی والا تھا کہ اس نے چلا کر کہا، پکڑو۔ بلال نے چیخ کر عدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ یاسر نے مدد کرتے ہوئے اوپر کھینچا اور بہت احتیاط کے ساتھ آخر کار وہ پل کے پار پہنچ ہی گئے اور ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ پل پار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ پل کے سامنے والی غار سے باہر نکلے،
تو انہیں وہاں ایک الگ ہی منظر دکھائی دیا۔ ہر طرف ہریالی اور ایک بہت بڑا اور قدیم درخت انہیں سامنے نظر آیا، جس کی جڑیں زمین میں گہری پھیلی ہوئی تھیں۔ جڑوں کے نیچے ایک چمکتا ہوا صندوق انہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ رہا خزانہ، یاسر نے جوش سے کہا۔ ہم کامیاب ہو گئے، عدیل نے کہا اور دوڑنے لگا۔ تینوں دوست خوشی سے خزانے کی طرف لپکنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ خزانے کے قریب پہنچنے ہی والے تھے، زمین ہلنے لگی اور ایک خوفناک سرسراہٹ سنائی دی۔ اچانک جھاڑیوں سے کئی زہریلے سانپ نکل آئے اور ان کا راستہ روک لیا۔ یہ وہی سانپ تھے جو سالوں سے اس خزانے کی حفاظت کر رہے تھے۔ سانپ سانپ، بلال نے کہا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سانپوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کے زہر آلود دانت خطرناک حد تک نکال لیے۔ عدیل نے دوستوں کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ہم اس مشکل کا حل ضرور نکال لیں گے۔ ہم نے پہلے بھی تو کافی ساری مشکلات کو عبور کیا ہے۔ بلال تھوڑا سا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن عدیل کی بات سن کر وہ بھی کچھ اطمینان میں آ گیا۔ عدیل کو اپنے دادا کی بتائی ہوئی ایک بات یاد آئی کہ جنگل میں ایک خاص پودا ہوتا ہے جس کے رس سے سانپ دور بھاگتے ہیں۔ عدیل نے کہا، میں وہ پودا ڈھونڈ کر لاتا ہوں، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دوستوں کا کہا کہ تم کسی طرح سانپوں کا دھیان بٹاؤ، تب تک میں وہ پودا ڈھونڈتا ہوں۔ یاسر اور بلال نے شاخوں اور پتھروں سے سانپوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یاسر نے ایک موٹی لکڑی لے کر سانپوں کو دور رکھا، جبکہ بلال نے جھاڑیوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کی۔ عدیل نے ایک درخت کے نیچے وہ خاص پودا دیکھا جس کی پتیاں ہلکی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے پودے کو توڑا اور اس کا رس نکال کر زمین پر ڈال دیا۔ رس کی خوشبو پھیلتے ہی سانپ سسکیاں لیتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے اور جلد ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یاسر نے حیرانی سے پوچھا۔ دادا کی بتائی ہوئی ترکیب کام آ ہی گئی، عدیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر کار تینوں دوست درخت کے پاس پہنچے اور جڑوں کو ہٹا کر صندوق نکالا۔ صندوق کھولتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ صندوق کے اندر سونے کے کئی سکے، قیمتی جواہرات اور نایاب نوادرات موجود تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے، یاسر نے کہا۔ ہم نے یہ سب خطرات کا سامنا کر کے حاصل کیا ہے، بلال نے کہا۔ عدیل نے دونوں دوستوں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور انہیں گلے لگایا اور کہا، یہ خزانہ ہماری ہمت، دوستی اور اتحاد کا انعام ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے صرف دوستی، اتحاد اور حوصلہ ہی ہمیں کامیابیوں کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی حالت میں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ خزانہ صرف مادی چیزوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ تجربات اور یادیں بھی ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی کی مہمات میں جمع کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔